بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از سلیل اکبر. یو آر واچنگ الامتیاز ٹی وی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایس ایس سی اینڈ ایم ای کی طرف سے 28 نیو اپ گریڈ کالجز میں بی ایس این جنیرک نرسنگ میں اپلائی کرنے والے تمام اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد تمام اسٹوڈنٹ کی آئی ڈی کریٹ کی جا رہی ہے، اور ایس ایس سی اینڈ ایم ای کی طرف سے ایک ویب سائٹ بھی کریٹ کی جائے گی جس کا لنک فروری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، جس میں اسٹوڈنٹس اپنا CNIC نمبر پٹ کر کے میرٹ اور کالج کے متعلق تمام انفارمیشن حاصل کر سکیں گے. تو اسی سلسلے میں کل مورخہ 15 فروری 2022 کو ایس ایس سی اینڈ ایم ای کی طرف سے 28 نیو اپ گریڈ کالجز میں اپلائی کرنے والے بی ایس این جنیرک نرسنگ کے تمام اسٹوڈنٹس کی نیو رجسٹریشن کے لیے ویب پورٹل اوپن کر دیا گیا ہے، جس کا لنک میری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایس ایس سی اینڈ ایم ای کے اس ویب پورٹل کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کی طرف سے کیے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات کی تفصیل کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر اسکرین پر ویب پورٹل کو اوپن کر کے ڈیٹا انٹر کرنے کی تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. چلتے ہیں اپنے سوالات کی جانب. اسٹوڈنٹس کی طرف سے کیے جانے والے سوالات میں سے پہلا سوال کہ سر اس ویب پورٹل پر کون سے اسٹوڈنٹس آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، اور سر یہ بھی بتائیں کہ کیا فریش اسٹوڈنٹس بی ایس این جنیرک نرسنگ کے لیے اس ویب پورٹل پر اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویب پورٹل پر 25 مئی 2021 میں جن اسٹوڈنٹس نے 28 نیو اپ گریڈ کالجز میں بی ایس این جنیرک نرسنگ کے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر رکھا تھا، صرف وہی اسٹوڈنٹس اپنی آن لائن رجسٹریشن کروا سکیں گے. مئی 2021 میں 28 نیو اپ گریڈ کالجز میں اپلائی کرنے والے تمام اسٹوڈنٹس کا دوبارہ اس ویب پورٹل پر رجسٹر ہونا ضروری ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ خود کو اس ویب پورٹل پر رجسٹر نہیں کرواتا تو اس کا ایڈمیشن نہیں ہوگا اور نہ ہی میرٹ لسٹ میں اس کا نام آئے گا. اگر ہم فریش اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو فریش اسٹوڈنٹس اس پورٹل پر بی ایس این جنیرک نرسنگ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پورٹل فی الحال 2021 میں اپلائی کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے ہی کریٹ کیا گیا ہے. اب آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی جانب. سر یہ بتائیں کہ اس ویب پورٹل پر اپلائی کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ کا میرٹ پہلے سے 28 اپ گریڈ کالجز کی میرٹ لسٹ کے لحاظ سے رہے گا یا ان 15 کالجز کے لحاظ سے نیو میرٹ ترتیب دیا جائے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، 28 نیو اپ گریڈ کالجز کی UHS کے ساتھ ابھی تک ایفیلیشن نہ ہونے اور دیگر معاملات کی وجہ سے ان 28 کالجز کو بی ایس این جنیرک نرسنگ کے لیے رن نہیں کیا جا سکا. اس لیے تمام اسٹوڈنٹس بی ایس این جنیرک نرسنگ کے ایڈمیشن کے لیے پہلے سے اپ گریڈ 15 کالجز میں ہی آن لائن اپلائی کر سکیں گے، اور انہی 15 کالجز کے لحاظ سے نیو میرٹ ترتیب دیا جائے گا. آن لائن اپلائی کرتے وقت آپ اپنی پریفرنسز کے لحاظ سے کم از کم 3 کالجز سلیکٹ کر سکیں گے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی پریفرنسز کے لحاظ سے 3 کالجز میں سے کس کالج میں آپ کا میرٹ بن رہا ہے. اگر آپ کا میرٹ آپ کی پریفرنسز کے لحاظ سے سلیکٹ کردہ کالجز میں نہیں بنتا تو آپ کا ایڈمیشن ریجیکٹ کر دیا جائے گا. تیسرا سوال یہ تھا کہ سر یہ بتائیں کہ بی ایس این جنیرک نرسنگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے 28 نیو اپ گریڈ کالجز والی 1400 ہی سیٹیں ہیں یا اس سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، 28 نیو اپ گریڈ کالجز میں بی ایس این جنیرک نرسنگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے 1400 سیٹیں ہی رکھی گئی تھی، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اب ان 15 کالجز میں سے ہر ایک کالج میں بی ایس این جنیرک نرسنگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے 100 سیٹیں رکھی گئی ہیں، یعنی اب 1400 سیٹوں کو انکریز کر کے 1500 کر دیا گیا ہے. چوتھا سوال کہ سر نئے سرے سے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کا کیا مطلب ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نئے سرے سے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا نئے سرے سے آن لائن ایڈمیشن ہوگا، اور مئی 2021 میں 28 نیو اپ گریڈ کالجز میں بی ایس این جنیرک نرسنگ کے لیے اپلائی کرنے والے تمام اسٹوڈنٹس ایس ایس سی اینڈ ایم ای کی اس ویب پورٹل پر اپنا ڈیٹا اپلوڈ کر کے خود کو رجسٹر کروائیں گے، اور نئے سرے سے میرٹ لسٹ ترتیب دی جائے گی. پانچواں سوال، سر یہ بتائیں مارکس امپرووڈ کرنے والے اسٹوڈنٹس اپنے امپرووڈ مارکس کے ساتھ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مئی 2021 میں 28 نیو اپ گریڈ کالجز میں بی ایس این جنیرک نرسنگ کے لیے اپلائی کرنے والے اسٹوڈنٹس جنہوں نے اپلائی کیا اور اپلائی کرنے کے بعد جن اسٹوڈنٹس نے اپنے مارکس امپرووڈ کیے وہ اپنے امپرووڈ مارکس کے ساتھ ایس ایس سی اینڈ ایم ای کے اس ویب پورٹل پر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. مارکس امپرووڈ کرنے والے اسٹوڈنٹس ویب پورٹل پر اپلیکیشن ویو میں اپنی اپلیکیشن کو ایڈٹ کر کے اپنے امپرووڈ مارکس انٹر کر سکتے ہیں. چھٹا سوال، سر کیا دوسری یا تیسری میرٹ لسٹ لگے گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرٹ لسٹ کے شیڈول کی ساری تفصیلات آپ کو ویب پورٹل کے فرنٹ پیج یعنی شیڈول میں ہی مل جائیں گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آتے ہیں کمپیوٹر اسکرین کی جانب. اب وہاں دیکھ سکیں گے کہ کس طرح ویب پورٹل کو اوپن کر کے خود کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. ویب پورٹل کو اوپن کرنے سے پہلے میں آپ کو 2 باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ویب پورٹل کو اپنی کسی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پہ اوپن کریں. موبائل پر اوپن کرنے پر کئی اسٹوڈنٹس کو ایشوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ویب پورٹل اوپن کرنے سے پہلے آپ کے پاس آپ کے CNIC کی فرنٹ اور بیک کی فوٹو کاپی جو کہ اٹیسٹڈ ہو، اس کے علاوہ آپ کی ایک عدد تصویر، میٹرک اور FSC کے سرٹیفکیٹ کی بھی کاپی جو کہ اٹیسٹڈ ہو، سافٹ کاپی میں ہونا ضروری ہے.
ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آتے ہیں اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی سکرین پر۔ یہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ ایس ایس سی اینڈ ایم ای کی طرف سے ویب پورٹل کے لنک کو کیسے اوپن کر کے خود کو آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ ویب پورٹل کو اوپن کرنے کے لیے موبائل فون کی بجائے آپ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کا استعمال کریں، کیونکہ موبائل پر ویب پورٹل کو اوپن کرنے میں کئی اسٹوڈنٹس کو مختلف ایشوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر ہم ایس ایس سی اینڈ ایم ای کی طرف سے دی گئی اس ویب پورٹل کو کیسے اوپن کر سکتے ہیں۔ تو ویب پورٹل کو اوپن کرنے کے لیے آپ کوئی سا بھی ویب براؤزر استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح کہ میں نے گوگل کروم جو ہے وہ اوپن کر رکھا ہے۔ آپ گوگل کروم کی سرچ بار پر لکھیں گے PNA.punjab.gov.pk۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے انٹر کا بٹن دبانا ہے۔ انٹر کا بٹن دباتے ہی آپ ایس ایس سی اینڈ ایم ای کے اس ویب پورٹل پر آ جائیں گے۔ یہاں آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہدایات جو لکھی گئی ہیں ان کو آپ نے غور سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ تمام ہدایات کو اچھی طرح ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ یہاں دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو کینڈیڈیٹ لسٹ، ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا، ایڈورٹائزمنٹ، شیڈول اور کالج کانٹیکٹس جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ اب ان تمام کو کھولنے کا تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ویڈیو پہلے ہی کافی لمبی ہو چکی ہے، تو میں مطلب کی بات کرتا ہوں، یعنی سب سے پہلے میں اوپن کرتا ہوں کینڈیڈیٹ لسٹ۔ تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ کینڈیڈیٹ لسٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی، کیونکہ یہ آپ کے نیٹ کنیکشن پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ کتنی سپیڈ آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں کہ کینڈیڈیٹ لسٹ جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ کرنا کیا ہے، سب سے پہلے ہم نے اپنا نام سرچ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ نام، اسٹوڈنٹس کے نیم، فادر نیم، CNIC اور FSC مارکس وغیرہ سب ڈیٹیل آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ ہم اپنا جو ہے وہ جو نام ہے اس کو سرچ کریں گے۔ دیکھیں میں ایک اسٹوڈنٹ کا نام سرچ کرتا ہوں۔ یہ میں نے سرچ بار میں لکھا تو سرچ ہو گیا، بریرہ اقبال، محمد اقبال، CNIC نمبر اور FSC میں مارکس اور ٹوٹل مارکس وغیرہ ساری ڈیٹیل۔ کینڈیڈیٹس لسٹ میں اپنا نام سرچ کرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کا اس سرچ کینڈیڈیٹ لسٹ میں آپ کا نام ہے تو آپ اس ویب پورٹل پر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ کا کینڈیڈیٹ لسٹ میں نام نہیں ہے تو آپ خود کو اس ویب پورٹل پر رجسٹرڈ نہیں کروا سکتے۔ تو اب آپ نے یہ دوسرے بھی تمام بٹنز جو ہیں ان پر کلک کر کے آپ نے تمام چیزوں کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے، مثلا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کون سا ہے، ایڈورٹائزمنٹ جو جنرل نرسنگ پنجاب نے دی ہے، اور شیڈول کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ سر میرٹ لسٹ کب لگے گی، کیا ہوگا کیا نہیں، سارا معاملہ جو ہے یا پھر پہلے کی طرح ہی ڈیلے ہو جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ شیڈول پر کلک کر کے جو ہے وہ ساری تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں، جس طرح کہ یہ دیکھیں کہ ویب پورٹل کا آغاز اور امیدواروں کی طرف سے آن لائن درخواستیں فارم یہ 16 سے 22 تک ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ امیدواروں کی طرف سے جمع کروائے جانے والے درخواست فارم معلومات کی جانچ پڑتال جو ہے وہ 23 تاریخ سے لے کر 25 تاریخ تک اس کا پروسیس چلے گا، اور دیگر اسی طرح تمام شیڈول جو ہے آپ ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کیسے کروانا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ نیچے لکھا ہوا ہے رجسٹر۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں CNIC لکھا ہوا ہے، یہاں پہ اپنا آپ نے CNIC انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد ڈومیسائل ڈسٹرکٹ، جو آپ کے ڈومیسائل پر ڈسٹرکٹ لکھا ہو اس کو دیکھ کے آپ نے اپنا ڈومیسائل ڈسٹرکٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، میٹرک آبٹینڈ مارکس جو اب میٹرک میں آپ نے حاصل کردہ نمبر ہیں ان کو آپ نے انٹر کرنا ہے۔ کیونکہ میں نے پہلے ایک اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا انٹر کر لیا ہے تو اس لیے میں جب کلک کرتا ہوں تو یہ اس کا ڈیٹا نظر آتا ہے، مطلب CNIC نمبر، اور اس کے بعد ضلع جو ہے یعنی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ، اس کے بعد اس کے میٹرک میں حاصل کردہ نمبر جو ہیں وہ انٹر کرنے ہوں گے۔ جب وہ انٹر کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے کریٹ لاگن پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جب آپ کریٹ لاگن پر کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کا پیج جو ہے وہ نظر آئے گا، سیٹ پاسورڈ میں اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پہلے خانے میں جہاں پاسورڈ لکھا ہے آپ نے 8 ہندسوں کا، کوئی بھی 8 ہندسے جو ہیں ان کا پاسورڈ کریٹ کرنا ہے، اور پاسورڈ کنفرمیشن پر آپ نے وہی 8 ہندسے جو آپ نے پہلے پاسورڈ میں لکھے تھے وہی دوبارہ لکھ کے آپ نے سبمٹ پہ کلک کر دینا ہے۔
اس طرح آپ کا جو پاسورڈ ہے 8 ہندسوں کا وہ کریٹ ہو جائے گا، اور آپ نے اس کو کسی کاغذ پہ لکھ لینا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ جب آپ پاسورڈ کریٹ کر لیں گے تو اس طرح آپ کے سامنے جو ہے وہ مزید انسٹرکشن جو ہے وہ آ جائیں گی، اس کو آپ نے غور سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ کا پاسورڈ کریٹ ہو گیا۔ اب آپ اگر چاہیں تو اب آپ لاگ ان ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے دوبارہ لاگ ان ہونا ہے تو آپ بیک جائیں، بیک جانے کے بعد یہ CNIC جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس پہ اپنا جو ہے CNIC پٹ کریں نمبر، اور اس کے بعد جو آپ نے لاگ ان 8 ہندسوں کا کریٹ کیا ہے وہ آپ نے پٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سائن ان کر دینا ہے۔ سائن ان کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے ویو ایپلیکیشن، یہ آپ نے جو ہدایات ہیں ان کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے اچھے طریقے سے تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی غلطی نہ ہو سکے۔ ویو ایپلیکیشن پر اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کا اپلیکیشن ڈیٹیل جو ہے وہ ساری سامنے آ جائے گی، مثلا نام، فادر نیم اور دیگر تمام جو آپ نے انٹر کروائے تھے یا ایڈمیشن فارم پر لکھے تھے کیا وہ کریکٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے پروفائل پکچر آپ کی نہیں لگی ہوئی اور سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اٹیچ نہیں دونوں، تو ان کو اٹیچ کرنے اور پروفائل پکچر اور یا ڈیٹا میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرنے کے لیے آپ ایڈٹ ایپلیکیشن پر کلک کریں گے۔ ایڈٹ ایپلیکیشن پر کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اپڈیٹ ایپلیکیشن فارم پر چلے جائیں گے۔ یہاں پر اگر آپ کے نام میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہے تو وہاں آپ بیک سپیس کر کے اس نام کی کریکشن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فادر نیم اور اپنے ڈیٹ آف برتھ، سنگل اور دیگر کوائف۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ CNIC اور بے فارم ایمیج جو ہے فرنٹ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے CNIC کا فرنٹ اور بیک دونوں فوٹو کاپی کروا کے اٹیسٹڈ کروا لینے ہیں، اور اٹیسٹڈ کروا کے ان کی پکس بنا کے اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں رکھ لینی ہے۔ اب آپ نے پھر کیا کرنا ہے، CNIC بے فارم کی امیج جو ہے فرنٹ کی طرف سے جو اٹیسٹڈ کی گئی ہو اس کو چوز کے بٹن پر دبانا ہے۔ جہاں پر آپ نے اپنے CNIC کے فرنٹ پیج کی فرنٹ سائڈ کی جو ہے وہ اٹیسٹڈ کروا کے کاپی رکھی ہوگی اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور اوپن کر دینا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ چوز فائل کے سامنے اس فائل کا پاتھ نظر آ رہا ہے، اس کے فارمیٹ نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جانا ہے CNIC بے فارم امیج بیک، جہاں آپ نے اپنے CNIC کی بیک سائڈ کو کاپی کروا کے اٹیسٹڈ کروا کے رکھا ہوا ہے، وہاں پہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ چوز فائل کلک کرنی ہے، اور جہاں پہ آپ نے اپنے بے فارم کا جو بیک سائڈ ہے وہ اٹیسٹڈ کروا کے رکھی ہوئی ہے اس کو سلیکٹ کر کے اوپن کر دینا ہے۔ یہ بھی دیکھیں یہ جو ہے یہ بھی اس کا بھی پاتھ اور اس کا فارمیٹ جو ہے وہ نظر آ چکا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی اس تیسرے نمبر پہ آتی ہے پروفائل ایمیج۔ پروفائل ایمیج میں وہ تصویر آئے گی جس کو آپ جس طرح کہ آپ کسی فارم پر یا لگاتے ہیں پاسپورٹ سائز فوٹو، وہ جو ہے اس کو چوز کرنے کے لیے پروفائل پکچر جو ہے وہ آپ کے لیے ہونا، آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اس کو اٹیسٹڈ نہ بھی کروائیں، اس کو اٹیسٹڈ نہ کروائیں بے شک، کیونکہ وہ اس میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اٹیسٹڈ کروائیں۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کوئی بھی اپنی پروفائل پک جو ہے وہ بھی رکھنی ہے۔ یہ دیکھیں نو فائل چوزن جو ہے وہ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ جب ہم چوز فائل کریں گے تو اب آپ اپنی پروفائل پک جو آپ نے بنا کے رکھی ہوئی تھی ایڈمیشن کے لیے، اس کو آپ نے چوز کر لیا تو یہ اس کا پاتھ اور اس کا فارمیٹ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آبٹین مارکس میٹرک کے آبٹین مارکس اگر آپ کو کوئی کمی بیشی نظر آ رہی ہے یا غلط لکھے ہوئے ہیں تو آپ اس کی کریکشن کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے امپروو کیے تھے تو آپ اس کی بھی کریکشن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ میٹرک سرٹیفکیٹ کی فائل جو ہے یعنی میٹرک سرٹیفکیٹ جو ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے کاپی کرا کے اور اٹیسٹڈ کروا کے اس کو چوز فائل کرنا ہے، اور چوز فائل کرنے کے بعد جہاں پر آپ نے رکھا ہے اس پر آپ نے ڈبل کلک کر دینا ہے یا اوپن کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ FSC پری میڈیکل، FSC پری میڈیکل میں اگر آپ نے کہ مارکس ٹھیک ہیں تو صحیح، اگر کوئی غلط ہے یا کوئی کمی بیشی نظر آ رہی ہے یا آپ نے امپرووڈ کیے ہیں تو اس کو آپ بیک سپیس کر کے دوبارہ جو ہے انٹر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اب آپ نے وہ انٹر کا سرٹیفکیٹ اٹیچ کرنا ہے جس کے آپ نے یہاں پر مارکس جو ہیں وہ پٹ کیے ہیں، یہاں پر آپ چوز کریں گے اور وہ سرٹیفکیٹ جو آپ نے کاپی کروا کے اور ٹیسٹڈ کروا کے رکھا ہوگا اس کو یہاں پر سلیکٹ کر کے اوپن کر دیں گے، یہاں پر بھی اس کا پاتھ نظر آ جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان تمام کالمز اور ان تمام جو باکسز ہیں یا ٹیبلز ہیں ان کو آپ نے بہت غور سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے
کیونکہ سبمٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ کسی قسم کی کریکشن نہیں کی جائے گی. آپ نے سب چیزوں کو دھیان سے دیکھ لینا ہے. ایک دفعہ کوئی کریکشن کرنے والی ہے تو کریکشن کرنی ہے. کریکشن کرنے کے بعد آپ نے سبمٹ پر کلک کر دینا ہے. تو سبمٹ پر کلک کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ آئیں گے ویو مینیج پریفرنسز. مینیج پریفرنسز پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج جو ہے ایڈ پریفرنسز والا اوپن ہو جائے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر کم از کم جو ہے وہ 3 پریفرنسز والے انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرنے ہیں. آپ یہاں پر ایرو کے جو نشان ہے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو 15 کالجز جن کی ڈیٹیل دی گئی تھی ان کے نام اپیئر ہو جائیں گے. آپ نے اپنے نمبرز کے حساب سے دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سے 3 کالجز جو ان کو پریفرنسز میں رکھنا ہے. تو جس طرح کہ میں آپ کو ایک سلیکٹ کر کے دکھاتا ہوں، جیسے کہ میں نے کیا ہے چلڈرن ہاسپٹل لاہور. اس کے آپ ایڈ پریفرنسز کریں گے تو یہ ایڈ ہو جائے گا. پھر اسی طرح دوسرا کالم یا دوسری جو رو بن جائے گی اس میں بھی آپ سلیکٹ کریں گے اسی طرح اور ایڈ کریں گے، پھر تیسرا بن جائے گا. اور کم از کم آپ 3 جو ہیں وہ کالج کو سلیکٹ کریں گی. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے واپس جو ہے وہ ویو اپلیکیشن پہ جانا ہے. یہ آپ کا فارم کمپلیٹ ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کی پروفائل پکچر بھی نظر آنے لگ جائے گی. یہاں پہ سرٹیفکیٹ اٹیچ ہو جائیں گے. سارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا. تو کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس پرنٹ کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے اور پرنٹ کر کے آپ نے اس کی ہارڈ کاپی اپنے پاس رکھ لینی ہے. یہ کاپی آپ کو ایڈمیشن کے وقت کام آئے گی، کیونکہ سافٹ ڈیٹا تو آپ نے انٹر کر دیا لیکن ہارڈ کاپی جو ہے وہ آپ کو ایڈمیشن کے دنوں میں کام آئے گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ انٹرنیٹ پر آن لائن پورٹل پر ڈیٹا جو ہے وہ کیسے اپلوڈ کرنا ہے. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.